بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 9 صفحہ نمبر 308 سورۃ المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین۔ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين۔ لفظی معنی، یا ایھا الرسول بلغ، اے پیغمبر پہنچائیے آپ، ما انزل الیک، جو اتارا گیا آپ کی طرف، من ربک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی جانب سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر نہیں کیا آپ نے، فما بلغتا، تو نہیں پہنچایا آپ نے، رسالتہ، اس کا پیغام، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعصمک، کا حفاظت کریں گے آپ کی، من الناس، لوگوں سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الکافرین، راہ نہیں دیتے انکار پر مصر کے لوگوں۔ قل یا اہل الکتاب، کہیں آپ اہل کتاب، لستم، نہیں ہو تم، اعلی شین، کسی چیز پر، حتی تقیموا التورات، تاکہ قائم کرو تم تورات، والانجیل، اور انجیل، وما انزل الیکم، اور اس کو جو اتارا گیا تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے پروردگار کی جانب سے، ولا یزیدن، اور یقیناً بڑھائے گا، کثیرا منہم، ان میں سے بہت سو کا، ما انزل الیک، وہ قرآن جو اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من ربک، آپ کے پروردگار کی جانب سے، طغیان و کفر، سرکشی کو اور انکار کو، فلا تأس، پس نہ افسوس کریں آپ، علی القوم الکافرین، اسلام کا انکار کرنے والوں پر۔ یہود کا قطعاً خوف نہ کہیں، بے دھڑک ان کو بات پہنچائیں۔ گزشتہ آیت کے آخر میں فرمایا کہ یہود میں سے بیشتر برے کام کرنے والے ہیں۔ دو رکوع سے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی کج روی، بدراہی، ہٹ درمی اور ان کی اسلام مخالف حرکتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اہل کتاب میں سے یہودیوں نے خاص طور پر سازشی فطرت پائی تھی۔ وہ 2 مرتبہ مکہ کے مشرکین کو مدینہ پر چڑھا لائے تھے۔ کعب بن نشر وغیرہ نے 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمٹانے کی خفیہ سازش کی تھی۔ لبید یہودی نے اپنی لڑکیوں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا تھا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ مگر ان واقعات کا طبعی اثر یہ ہو سکتا تھا کہ اہل کتاب کے تعلق سے جو باتیں نازل کی جا رہی ہیں وہ ان تک نہ پہنچائی جائیں۔ آدمی یہ سوچے کہ بھاڑ میں جائیں اہل کتاب، میں مصیبت کیوں مول لوں۔ اس لیے ایک آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں کہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی جا رہی ہیں ان کو بے دھڑک اہل کتاب کو پہنچائیں۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں کریں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ رسالت ادا نہیں کیا، جبکہ یہ بات معصوم سے ناممکن ہے۔ رہا ان کی اظہار آسانی کا خطرہ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بیکا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان منکرین اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوئی راہ نہیں دیں گے۔ فائدہ، یہ تو آیت کا سیاق کے اعتبار سے مطلب ہے، اور عموم الفاظ کے اعتبار سے ایک بات تو صریح ہے اور ایک بات کی طرف اشارہ ہے۔ صریح بات، اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکام نازل ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکم وقاص امت تک پہنچا دیے، وحی کا کوئی حصہ چھپایا نہیں۔ حجۃ الوداع کے خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے مجمع سے سوال کیا، بتاؤ میں نے تم کو سارا دین پہنچا دیا؟ سب نے بحق زبان جواب دیا، کیوں نہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا اور مجمع سے فرمایا، موجودین غائبین تک پیغام پہنچائے۔ چنانچہ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 4 دانگ عمل میں پھیل گئے اور معلوم دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اور اشارہ یہ ہے کہ امت اگر دعوت کا کام کرے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کا انتظام ہوگا، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت کی۔ پہلے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر و حضر میں پہرا دیتے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رخصت کر دیا اور فرمایا کسی پہرے کی ضرورت نہیں، اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ چنانچہ زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کوئی ایذا نہیں پہنچا سکا، اور کسی جنگ میں کوئی معمولی تکلیف کا پہنچنا اس کے منافی نہیں۔ آیت کا ترجمہ ہے، پیغمبر جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی جانب سے اتاری گئی ہے ان کو پہنچائیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں سے حفاظت کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسلام کا انکار
کرنے والوں کو راہ نہیں دیتے۔ اللہ کی بات سن کر بھی اہل کتاب ایمان نہ لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا غم نہ کھائے۔ ہدایت و ضلالت کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور رسول کی انتہائی آرزو ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کا دین قبول کریں، مگر یہ بات اس کے بس کی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں راہ پر نہیں لا سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہیں راہ پر لاتے ہیں، اور وہی خوب جانتے ہیں کہ راہ پانے والے کون ہیں۔ اس لیے اب ایک آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ اگر اہل کتاب اللہ کی باتیں سن کر بھی ایمان نہ لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل پر داشتہ نہ ہوں۔ اللہ کو یہی منظور ہے جب کوئی قوم انکار پر کمر باندھ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت اس کے سر نہیں مڑتے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر اپنا فرض تبلیغ ترک نہ کریں۔ البتہ اہل کتاب کے کان کھول دیں کہ اب تمہارا دین کچھ بھی نہیں، اب وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ خود تورات و انجیل نے خبر دی ہے کہ ان پر عمل درآمد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک ہوگا، لہٰذا ان کی بات پر عمل کرو اور قرآن پر ایمان لاؤ۔ لیکن پہلے بھی بتایا ہے کہ اہل کتاب کی اکثریت ضد سے بھر جائے گی اور قرآن پر ایمان نہیں لائے گی، بلکہ ان کی سرکشی اور کفر میں قرآن کریم کا انکار اضافہ کرے گا۔ آیت کا ترجمہ: کہو اے اہل کتاب تمہارا دین کچھ نہیں جب تک تورات اور انجیل کی بات پر عمل نہ کرو اور اس کتاب پر ایمان نہ لاؤ جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی جانب سے اتاری گئی ہے، اور ضرور بڑھائے گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی جانب سے اتارا گیا ہے ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور انکار کو، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں پر افسوس نہ کریں۔ آیت کریمہ آگے: ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم واللہ بصیر بما یعملون۔ لفظی معنی: ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور صبات، والنصارى، اور عیسائی، من آمنا، جو ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا، اور کیا اس نے نیک کام، فلا خوف علیہم، تو کوئی ڈر نہیں ان پر، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا، باخدا واقعہ یہ ہے، لیا ہم نے میثاق و بنی اسرائیل، پختہ اقرار بنی اسرائیل سے، وارسلنا، اور بھیجے ہم نے الیہم ان کی طرف، رسولا، رسول، کلما، جب بھی، جاءہم رسول، ان کے پاس آیا کوئی رسول، بما لا تہوی، اس حکم کے ساتھ جو نہیں بھایا، انفسہم، ان کے دلوں کو، فریقاً کذبوا، ایک جماعت کو جھٹلایا انہوں نے، وفریقاً، اور ایک جماعت کو، یقتلون، قتل کرتے ہیں وہ، وحسب، اور گمان کیا انہوں نے، اللہ تکون فتنہ، کہ نہیں ہوگی کوئی پکڑ، فعموا، پسندے ہو گئے وہ، وصموا، اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ، پھر توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے، علیہم، ان پر، ثم عموا، پھر اندھے ہو گئے وہ، وصموا، اور بہرے ہو گئے، وکثیر منہم، اور ان میں بہت سے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہے ہیں ان حرکتوں کو جو وہ کر رہے ہیں۔ یہود کی غلط فہمی کا ازالہ: نجات ایمان و اعمال صالحہ سے ہوگی، نسل و مذہب سے نہیں ہوگی۔ تمام مذاہب کے لوگ، خاص طور پر یہود، یہ سمجھتے ہیں کہ وہی اللہ کے پیارے ہیں، انہی کی نجات ہوگی، دوسرا کوئی آخرت میں اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں ہوگا۔ ہم مسلمان بھی اسی غلط خیال میں مبتلا ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہم محبوب کی امت ہے اس لیے ضرور بخشے جائیں گے، جبکہ عمل میں صفر ہوتے ہیں، اور ایمان کا حال اللہ بہتر جانتے ہیں۔ یہی حال اہل کتاب کیا، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہیں اس لیے نجات ہماری ہوگی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 میں۔ اور یہاں اس خیال کی تردید کی گئی، اللہ کے نزدیک مقبولیت کسی مذہب اور نسل میں محدود نہیں، قبولیت کا مدار ایمان و عمل صالح پر ہے۔ تمام مذاہب والے جب تک ان کا مذہب برحق تھا، اگر ان کا اللہ پر اور اس زمانے کے رسول پر اور اس کی لائی ہوئی شریعت پر اور آخرت کے دن پر ایمان تھا، اس زمانے کی شریعت پر عمل تھا، تو ضرور ان کو نجات ہوگی، مگر بعض اس وجہ سے کہ اس کا فلاں مذہب اور فلاں نسل سے تعلق تھا، نجات نہیں ہوگی۔ آج مسلمان بھی اسی گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے، اس لیے ان کو بھی ان آیات میں لیا گیا۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ مشہور آسمانی کتابیں وہ 4 ہیں: قرآن، تورات، زبور اور انجیل۔ قرآن کا تعلق مسلمانوں سے ہے، باقی 3 کا تعلق اہل کتاب سے ہے۔ ان میں اصل کتاب تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی جو محامد پر مشتمل تھی۔
اصل شریعت تورات تھی، زبور اس میں اضافہ تھا، مگر کچھ لوگ تورات کو چھوڑ کر زبور کو لے بیٹھے، زبور میں احکام نہیں تھے، اسی طرح ان کو تورات کے احکام سے چھٹی مل گئی۔ اسی طرح یہود میں سے نئی امت وجود میں آئی جو سابی کہلائے۔ سابی کے معنی ہے ایک دین چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کرنا، اسی لیے مشرکین مکہ مسلمانوں کو سابی کہتے تھے، کیونکہ انہوں نے آبائی دین چھوڑ کر اسلام کو اختیار کیا تھا۔ صبات کا وطن شام اور عراق تھا، مگر اب ان کا وجود باقی نہیں رہا، اس لیے ان کی تعیین میں مفسرین کرام میں بہت اختلاف ہوا ہے۔ معارف القرآن شفیع میں جو بات ہے وہ میں نے لی ہے۔ پھر جب تورات کی شریعت کے ختم ہونے کا وقت آیا تو بنی اسرائیل میں آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور ان پر انجیل نازل ہوئی، اور جو تورات کا تتمہ تھی، اس میں تورات کے بعض احکام کو بدلا گیا۔ پھر تقریباً 600 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، بس تورات کی شریعت موقوف ہو گئی اور شریعت اسلامیہ کا دور شروع ہوا۔ غرض ان تینوں کتابوں کے ماننے اور شریعت تورات کی پیروی کرنے پر نجات موقوف تھی، جبکہ وہ شریعت باقی تھی، مگر جب وہ شریعت موقوف ہو گئی اور اس کی جگہ دوسری شریعت آ گئی تو اب جو اسلام کی شریعت کی پیروی کرے گا اس کی نجات ہوگی۔ جیسے تعلیم گاہوں میں اسباق کے پیریڈ ہوتے ہیں، جب ایک استاد کا پیریڈ ختم ہوتا اور دوسرے استاد کا پیریڈ شروع ہوتا ہے تو دوسرے استاد سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب بھی پہلے استاد کو پکڑے رہنا نظام سے اختلاف ہے، بس یہ خیال قطعاً غلط ہے کہ قیامت تک سب ادیان ایک ساتھ برحق ہیں۔ کسی بھی مذہب کو ماننے والے اور اس کے مطابق نیک کام کرنے والے ناجی ہوں گے، بلکہ مختلف زمانوں میں جو مذاہب برحق تھے ان پر عمل کرنے سے نجات ہوگی۔ آیت کی تفسیر میں دراز نفسی کی وجہ سورۃ البقرہ کی آیت 62 میں مفصل کلام نہیں، یہاں مفصل بات اس لیے کہی ہے کہ آگے اس مضمون کی آیت نہیں آئے گی، اور سورۃ الحج میں آیت 17 اس سے ملتی جلتی آیت ہے، مگر اس کا موضوع الگ ہے، اس میں مجوس اور مشرکین کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے درمیان قیامت کے دن عملی فیصلہ فرمائیں گے کہ کون سا مذہب صحیح تھا اور کون سا غلط۔ بس وہ آیت اس آیت سے مختلف ہے، اس لیے اشتباہ نہ ہو۔ سوال ہوتا ہے یہاں پہ اس آیت میں اور سابقہ آیت میں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کا تو ذکر ہے، مگر اس زمانے کے رسول اور اس کی شریعت پر ایمان لانے کا ذکر نہیں۔ اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول پر ایمان کی کوئی خاص اہمیت نہیں، کسی بھی رسول کی شریعت پر عمل کرنے سے نجات ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے ایسا سمجھنا صحیح نہیں۔ رسول کا تذکرہ چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء مبعوث ہوئے، پھر کس کا ذکر کرتے اور کس کا ذکر چھوڑتے، اور قیامت کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ یہ عقیدہ عمل کا باعث بنتا ہے۔ جو قیامت کو صحیح طرح مانتا ہے وہی دین پر عمل کرتا ہے، بس اس عقیدے کو مستقل حیثیت حاصل ہو گئی۔ علاوہ ازیں اللہ پر ایمان لانا ان کے بھیجے ہوئے رسولوں اور ان کی لائی ہوئی شریعتوں پر ایمان کو متضمن ہے، بس ایمان باللہ کے جل میں ایمان بالرسول بھی آ جاتا ہے، الگ سے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب کائنات ہے، مخلوقات کی ضروریات کا انتظام انہوں نے اپنے ذمہ لیا، اور انسان مکلف مخلوق ہے، جہاں ان کی مادی ضروریات ہے، روحانی ضروریات بھی ہیں۔ یہ ضرورت اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے ان کی نازل کردہ شریعت کے ذریعے پوری کرتے ہیں، بس ایمان باللہ میں ایمان بالرسول بھی آ جاتا ہے، اس لیے دونوں آیتوں میں ایمان بالرسول کا تذکرہ نہیں کیا۔ فائدہ الصابئون، اس کی اعرابی حالت پر اشکال ہے، اس کا عطف الذین آمنوا پر ہے جو انا کا اسم ہے، بس الصابئین حالت نسبی میں ہونا چاہیے، مگر یہاں نحو کی مشہور قاعدہ کے خلاف کیا ہے، اس لیے کہ مشہور تعبیرات و محاورات کی خلاف ورزی بھی ایک تعبیر اور محاورہ ہے۔ یہ بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے الفوز الکبیر میں فرمائی ہے، اور اس کی تفصیل مولانا مفتی محمد امین صاحب پالن پوری رحمہ اللہ کی شرح الخیر الکثیر صفحہ نمبر 482 میں ہے۔ اور محاورہ کی خلاف ورزی اس لیے کی گئی ہے کہ قاری کا ماتا جن کے جیسے مسند اور مسند الیہ کے حذف کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ذہن ہر طرف دوڑے، بس الصابئون حالت رفع میں آیا، اس سے ذہن اس طرح منتقل ہوگا کہ الصابئون مبتدا اور اس کی خبر کذالک معذوف ہے، یعنی صبات بھی یہود سے پھٹا ہوا ایک فرقہ ہے۔ نصارہ کا یہود سے علیحدہ فرقہ ہونا تو ہر کوئی جانتا ہے، مگر صابئون اس کا یہود سے نکلا ہوا ہونا ہر کوئی نہیں جانتا۔ جب محاورہ کی خلاف ورزی کاری کے سامنے آئے گی تو اس کا ذہن لا محالہ
منتقل ہوگا۔ آیت کے ترجمہ بے شک جو لوگ ایمان لائے یعنی مسلمان اور جن لوگوں نے یہودیت اپنائی اور صحابی فرقہ اور عیسائی جو بھی اللہ پر اور دنیا کے آخری دن پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اچھے کام کیے یعنی اپنی شریعت پر عمل کیا، ان پر آخرت میں نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ ہی وہ مغموم ہوں گے۔ یہود نے اپنے دور میں نہایت برے کام کیے، پھر وہ آخرت میں کیسے کامیاب ہوئے، کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عنایت فرمائی، اللہ نے جب تورات موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمائی تو بنی اسرائیل سے پختہ قول و قرار لیا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب پر مضبوطی سے عمل کریں گے۔ پھر مسلسل ان میں رسول بھیجے جو تذکیر کا کام کرتے تھے، یہود کو سمجھاتے تھے کہ تورات کے احکام پر عمل کرتے رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ ان انبیاء پر وحی آتی تھی، اس کے ذریعے تورات کے احکام میں جزوی تبدیلی کی جاتی تھی۔ جب تورات کے کسی حکم میں کوئی ایسی تبدیلی کی جاتی جو یہود کو پسند نہ آتی تو وہ اندھے بہرے ہو کر بعض انبیاء کی تکذیب کرتے اور بعض کو تہہ کر دیتے اور بعض کو پابند سلاسل کر دیتے، اور وہ ایسا خیال کرتے کہ اس سے کیا ہوگا، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ پھر جب صورتحال ناگفتہ بھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بابل کے بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ اس نے قدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور 70,000 یہود کو قید کر کے بابل لے گیا اور ان کو غلام باندیا بنا دیا۔ وہاں وہ تقریباً 1 صدی تک غلامی کی ذلت اور رسوائی برداشت کرتے رہے۔ کہتے ہیں اسی غلامی کے زمانہ میں حضرت عزیر علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ جب یہود کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنی حرکتوں سے توبہ کی اور اصلاح حال کی طرف متوجہ ہوئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ پھر فارس کے بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کیا اور یہودیوں کو غلامی سے نجات دلے اور ان کو مال و سامان دیا تاکہ وہ بیت المقدس کو دوبارہ آباد کرے۔ لیکن کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہ پھر ان کی شرارتیں انہوں نے سوچی اور اندھے بہرے ہو کر حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوئے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، ورنہ یہود ان کو بھی قتل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ یہود کی تمام حرکتیں دیکھ رہے ہیں۔ ایسے بد کردار آخرت میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ کامیابی تو کام سے ہوتی ہے نہ کہ نام سے۔ وہ خام خیالی میں مبتلا ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کی اولاد ہوتے ہوئے بھی غرقاب ہو گیا، اور یہ بھی ان کی خام خیالی ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، اس لیے ہم ضرور بخشے جائیں گے۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اولاد ہونا ان کے لیے عیب ہے اور وہ عیب سے پاک ہے، اور ان کو محبت قوموں سے اور نسلوں سے نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح سے محبت۔ آیت کا ترجمہ باخدا واقعہ یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ قول و قرار لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے۔ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم لے کر آیا جو ان کے دلوں کو نہیں بھایا تو انہوں نے کچھ رسولوں کو جھٹلایا، کچھ کو رسولوں کو قتل کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، چنانچہ وہ اندھے بہرے ہو گئے اور جو کرنا تھا کر گزرے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی ان کو معاف کر دیا اور ان کو غلامی سے نجات دی۔ پھر ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے اور حضرات زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو تو شہید کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہے ہیں وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں۔ آگے آیات مبارکہ، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم۔ لفظی معنی آیات کا، لقد کفر الذین قالوا، باخدا واقعہ یہ ہے کفر کیا، الذین قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو المسیح ابن مریم، اللہ تعالیٰ ہی مسیح ہے بیٹے مریم کے،
وقال اور کہا المسیح مسیح نے یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب اعبدو بندگی کرو اللہ کی ربی و ربکم میرا رب اور تمہارا رب انہو من یشرک بے شک جو شخص شریک ٹھہرائے گا باللہ اللہ کے ساتھ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ تو واقعہ یہ ہے حرام کیا اللہ تعالیٰ نے علیہ الجنہ اس پر جنت کو ومأواہ النار اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے وما للظالمین اور نہیں ہے نا انصافوں کے لیے من انصار کوئی بھی مددگار لقد کفر الذین باخدا واقعہ یہ ہے کفر کیا الذین قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ بے شک اللہ تعالیٰ تین میں کا تیسرا ہے وما من الہ اور نہیں ہے کوئی بھی معبود الا الہ مگر معبود واحد یگانہ بے ہمہ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا اگر نہیں باز ہے وہ عَمَّا يَقُولُونَ اس سے جو کہتے ہیں وہ لَا يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو ضرور چھوئے گا ان کو جنہوں نے انکار کیا منہم ان میں سے عذاب علیم دردناک عذاب افلا یتوبون کیا پس توبہ نہیں کرتے وہ اللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ویستغفرون اور گناہ نہیں بخشواتے وہ ان سے اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں مل مسیح ابن مریم نہیں ہے مسیح میری بیٹے مریم کے اللہ رسول مگر ایک رسول قد خلت بالتحقیق گزر چکے من قبل الرسل ان سے پہلے رسول و امہ صدیقہ اور ان کی ماں ولیجہ ہے کانا یأکلان الطعام دونوں کھاتے تھے کھانا انظر دیکھ کیف نبجن لهم الآیات کیسے بیان کرتے ہیں ہم ان کے لیے دلیلیں ثم منظر پھر دیکھ اتا انا یؤفکون کدھر بھٹکائے جاتے ہیں وہ قل اتعبدون پوچھو کیا بندگی کرتے ہو تم من دون اللہ اللہ سے برے ما لا یملک اس کی جو نہیں ہے مالک لکم تمہارے لیے ضرر کسی نقصان کا ولا نفع اور کسی نفع کا واللہ السمیع العلیم اور اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والے ہر بات جاننے والے آیات مبارکہ کے اندر نصارہ کا تذکرہ نصارہ نے توحید کا جنازہ ہی نکال دیا دور سے یہود کا تذکرہ چل رہا ہے ضمن عیسائیوں کا تذکرہ بھی آتا رہا ہے جہاں اہل کتاب کو خطاب فرمایا ان میں نصارہ بھی شامل ہے اب ان آیات میں بالاستقلال عیسائیوں کا ذکر ہے یہود توحید میں تو کچھ ٹھیک تھے مگر مسئلہ رسالت میں بالکل بیٹھ گئے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ہدایت مانتے ہیں نہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور عیسائی توحید میں جو ادیان سماوی کا بنیادی مسئلہ ہے حق سے بہت دور جا پڑے ہیں ان کے بنیادی عیسائیوں کے تین فرقے نمبر ایک فرقہ یعقوبیہ ہے جو اتحاد کا قائل ہے یعنی اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہے اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ علیہ السلام کے پیکر یعنی صورت میں دنیا میں آیا ہے اور ہندوؤں کا بھی اوتاروں کے بارے میں یہی اعتقاد ہے وہ کہتے ہیں جب دنیا شر و فساد سے بھر جاتی ہے تو بھگوان انسانی پیکر اختیار کر کے دنیا میں جنم لیتے ہیں تو اس اوتار اور بھگوان ایک ہے اس لیے وہ اوتاروں کی پوجا کرتے ہیں دوسرا فرقہ نستوریہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں بس خدا دو ہوئے باپ اور بیٹا ایسا ہی عقیدہ مجوسیوں کا ہے وہ بھی دو خدا مانتے ہیں یزداں اور آرمن تیسرا فرقہ ملکانیہ ہے وہ تثلیث کا قائل ہے یعنی خدا تین ہے باپ بیٹا اور روح القدس یعنی پاکیزہ روح پھر وہ کہتے ہیں یہ تینوں ایک ہے تینوں ایک کیسے ہیں وہ کہتے ہیں اصل عنصر اللہ تعالیٰ ہے پھر ان کی صفت علم نے عیسیٰ علیہ السلام کا پیکر اختیار کیا پس اصل باپ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں اور اللہ کی صفت حیات نے بھی پیکر اختیار کیا بس وہ روح القدس ہے مگر روح القدس کا مصداق کیا ہے اس میں ان میں بڑا اختلاف ہے کوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مصداق بتاتا ہے کوئی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اور کوئی مصداق متعین نہیں کرتا روح القدس ہی کہتا ہے اسی طرح وہ تثلیث کے بھی قائل ہے اور توحید کے بھی آج کل کے عیسائیوں کا عمومی عقیدہ یہی ہے قرآن کریم نے یہاں پہلے اور تیسرے عقیدوں کی تردید کی ہے ان لوگوں کی تردید جو اللہ تعالیٰ کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متحد مانتے ہیں اتحاد کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مانتے ہیں وہ کافر ہیں اس لیے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں بنی اسرائیل سے کہا تھا اس اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے انہوں نے رب اور مربوب کو یعنی خالق اور مخلوق کو جدا کیا پر جیسے اللہ اور بنی اسرائیل ایک نے اسی طرح اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک نے اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور مریم کے صاحب زادہ عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہیں
جو دونوں کو متحد ایک مانتا ہے وہ مخلوق کو خالق میں شریک کرتا ہے، اور جو کسی کو خدا کی خدائی میں شریک کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، وہاں اس ظالم کا کوئی مددگار نہ ہو جو اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچائے۔ اور ظالم کے معنی ہے حق تلفی کرنے والا، حقدار کو اس کے حق سے محروم کرنے والا۔ معبود ہونا صرف اللہ کا حق ہے، اس لیے کہ وہی خالق و مالک ہے، بس معبود ہونا انہی کا حق ہے۔ بس جو کوئی غیر اللہ کو معبودیت میں حصہ دار بناتا ہے وہ ظالم ہے، اور ظالموں کا دوزخ میں کوئی مددگار نہیں۔ کیوں؟ جس کو شریک ٹھہرایا ہے وہ کوئی اختیار نہیں رکھتا، اختیار سارا وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ ترجمہ آیت کا باخدا واقعہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے وہ لوگ کافر ہیں، جبکہ مسیح نے کہا ہے بنی اسرائیل تم بندگی کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا سو اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہاں ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کی تردید جو تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، تثلیث کا عقیدہ بھی کفری عقیدہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 1/3 ہے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کل معبود ہے، ان کی معبودیت میں کوئی حصہ دار نہیں۔ اور عیسائی متکلمین نے جو شوشہ چھوڑا ہے کہ اللہ کی صفت علم نے عیسیٰ علیہ السلام کا پیکر اختیار کیا اور اللہ کی صفت حیات نے حضرت مریم کا یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پیکر اختیار کیا ہے، اس لیے 3 ایک ہیں، اس لیے کہ ذات و صفات متحد ہوتے ہیں، یہ دور کی کوڑی ہے۔ اس لیے کہ صفات کا مفہوم ذات سے الگ ہوتا ہے، وجود الگ نہیں ہوتا، اور جب صفت علم اور صفت حیات کے پیکر مان لیے تو چند موجود ہو گئے، بس خدا ایک کہاں رہا؟ تعدد الہ لازم آیا اور توحید گاؤ خورد ہو گئی۔ اور عیسائی پادریوں کا 3 کا ایک لڈو بنانا ایسی چیزتان ہے جو نہ سمجھنے کی ہے نہ سمجھانے کی، حالانکہ بنیادی عقائد کو ایسا واضح ہونا چاہیے جس کو جاہل سے جاہل بھی سمجھ سکے۔ اور جب عقیدہ تثلیث کفر و شرک ٹھہرا تو جو سزا اوپر آئی ہے وہی سزا ان لوگوں کو بھی ملے گی، یعنی وہ بھی ہمیشہ جہنم میں سڑیں گے۔ اگر ان دونوں عقیدوں کے قائلین اپنے کفری اقوال سے باز نہ آئے تو آخرت میں ان کو دردناک سزا ملے گی۔ بس دونوں فریقوں کو چاہے اللہ کے سامنے توبہ کریں اور اس سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں، ان کی بارگاہ مایوسی کی بارگاہ نہیں۔ آیت کا ترجمہ بخدا واقعہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ 3 میں تیسرا ہے، 3 میں کا تیسرا ہے، وہ لوگ بھی کافر ہو گئے، جبکہ ایک معبود کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں۔ اور اگر وہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں منکرین توحید کو ضرور دردناک عذاب پہنچ کر رہے گا۔ کیا تو وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور وہ اس سے گناہ نہیں بخشواتے؟ اور اللہ تعالیٰ تو بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ احتیاج الوہیت کے منافی ہے اور نفع و ضرر کا مالک ہونا الوہیت کے لیے ضروری ہے۔ اب 2 دلیلوں سے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے والد کے معبود ہونے کی تردید فرماتے ہیں۔ پہلی دلیل احتیاج الوہیت کے منافی ہے، خدا کسی چیز کا محتاج نہیں ہو سکتا، وہ غنی بے نیاز ہوتا ہے۔ دوسری دلیل خدا نفع و ضرر کا مالک ہوتا ہے، جو نہ نفع کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نقصان کا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات یہاں سے شروع کی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی واقعی پوزیشن کیا تھی۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک رسول تھے، نہ خدا تھے نہ خدائی میں حصہ دار، کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول ہوئے جو نہ خدا تھے اور نہ خدائی میں حصہ دار۔ نمبر 2، حضرت مریم رضی اللہ عنہ صدیقہ ولیجہ نیک بندی تھی، اور نیک بندیاں پہلے بھی بہت ہوئی ہیں اور بعد میں بھی اور اب بھی اور آگے بھی ہوں، وہ خدائی میں حصہ دار نہیں، پھر حضرت مریم ہی حصہ دار کیوں؟ پھر پہلی دلیل اس سے دونوں کی الوہیت کی تردید فرمائی ہے کہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی ان کو بھوک لگتی تھی، دونوں کھانے کے محتاج، اور محتاج خدا نہیں ہو سکتا، احتیاج الوہیت کے منافی ہے۔ دیکھو کیسی واضح بات ہے، مگر عیسائی پادری عوام کو دونوں کی الوہیت باور کراتے ہیں۔ اور اس کی ایک اور دلیل، اس میں کئی دلیلیں، اس لیے اس کو آیات فرمایا ہے۔ جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے اس میں دوسرے تقاضے بھی ہوتے ہیں، بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے ہوا کا محتاج ہے، وہ گرمی حاصل کرنے کے لیے سورج کا محتاج ہے، اور تھکن دور کرنے کے لیے نیند کا محتاج ہے۔ علاوہ ازیں جب کھانا پیٹ میں پہنچے گا تو گندگی سے بدل جائے گا، اور خدا میں گندگی نہیں ہو سکتی، اس کی ذات پاک ہے۔ دوسری دلیل خدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نفع و ضرر کا مالک ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بالذات اپنے طور پر نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے تھے نہ نقصان، پھر وہ خدا اور خدائی میں حصہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ تمام تو مخلوقات کی پکار سنتے ہیں اور سب کی حاجتیں جانتے ہیں اور سب کی حاجتیں پوری بھی کرتے ہیں، بس وہ نفع و ضرر کے مالک ہے، اس لیے وہی خدا اور معبود ہے۔
دوسرا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ آیت کا ترجمہ، مریم کے بیٹے مسیح تو ایک رسول ہی ہے، ان سے پہلے بالیقین رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ صدیقہ ولیہ نیک بنتی ہیں، دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ دیکھو ہم کیسی واضح دلیلیں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو وہ کدھر پھیرے جاتے ہیں۔ پوچھو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی بندگی کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ کسی نفع کا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور خوب جاننے والے۔ آگے آیت، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ لفظی معنی، قل یا اہل الکتاب، آپ کہے آسمانی کتاب والو، لا تغلوا حد سے نہ بڑھو، فی دینکم اپنے دین میں، غیر الحق نہ حق طور پر، ولا تتبعوا اور پیروی مت کرو، احوا خواہشات کی، قوم ایسے لوگوں کی، قد ضلوا جو بالیقین گمراہ ہو گئے، من قبل اس سے پہلے، وضلوا اور گمراہ کیا انہوں نے کثیرن بہت سو کو، وضلوا عن سواء السبیل اور بیٹھ گئے سیدھے راستے سے۔ وہ اہل کتاب کے ذریعہ خطاب یہود و نصارہ دونوں کو ہوتا ہے۔ گزشتہ آیت میں اصالتاً یہود سے خطاب تھا، عیسائی طبعاً اس میں شامل تھے۔ اب معاملہ برعکس ہے، اصالتاً خطاب عیسائیوں سے ہے اور یہود طبعاً اس میں شامل ہے۔ دین دو باتوں سے خراب ہوتا ہے، اکابر کی شان میں غلو سے اور گمراہوں کی پیروی سے۔ غلو کے معنی حد سے تجاوز کرنا، ہر چیز کی اور ہر مخلوق کی ایک حد ہے، اس کو اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اگر مخلوق کے ڈانڈے خالق سے ملا دیے جائے تو شرک ہو جائے گا اور ملت کا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ عیسائیوں نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو توحید کہاں باقی رہی؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایت دی کہ مجھے حد سے نہ بڑھانا، جیسا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھایا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، پس کہو اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو مخاطب فرماتے ہیں کہ اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو، ایسا کرو گے تو تمہارا دین خراب ہو جائے گا، اور غلو ہمیشہ ناحق ہی ہوتا ہے، برحق کبھی نہیں ہوتا۔ بس غیر الحق، اس کو نئی کی تاکید اور صفت کاشفہ کی طرح سمجھنا چاہیے، حال بھی در حقیقت صفت ہی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں عیسائیوں کے غلو کی وجہ ان سے از حد محبت، جیسے مسلمانوں میں ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کرتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے ساتھ ملاتی ہے، اور یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ سب نبی بھی جانتے ہیں، فرق صرف ذاتی اور عطائی کا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اولیاء کرام کی محبت میں غلو کیا اور ان کو کائنات میں متصرف مان لیا، حالانکہ یفعل ما یشاء اللہ ہی کی شان ہے۔ اور ایک دوسری جماعت نے آل رسول کی محبت میں غلو کیا اور اپنے 12 اماموں کو صاحب وحی مان لیا۔ اسی طرح انہوں نے بھی اپنا دین بگاڑ لیا، اور یہود نے اپنے دین اور تورات کے معاملہ میں یہ غلو کیا کہ اپنے دین کو آخری دین اور تورات کو آخری کتاب قرار دیا، حالانکہ ان کی شریعت خاتم انبیاء بنی اسرائیل یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک تھی، اور تورات پر عمل بھی اسی وقت تک تھا۔ پھر نبوت بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہونے والی تھی اور قرآن کریم کا زمانہ شروع ہونے والا تھا۔ اسی طرح انہوں نے بھی اپنا دین بگاڑ لیا۔ اور دین میں خرابی کی دوسری وجہ گمراہ لوگوں کی پیروی ہے۔ ملت میں ایک گمراہ شخص پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی پارٹی بنتی ہے اور اس گمراہ شخص کے افکار کی تبشیر کرتی ہے، تو لوگ اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح گمراہ فرقہ وجود میں آتا ہے اور ان کا دین بگڑ جاتا ہے۔ عیسائیت کو بھی ایک منافق عیسائی ساؤل نے بگاڑا۔ عیسائیوں نے اس کی تو بات مان لی، جب بات مان لی تو مذہب کا حلیہ بگڑ گیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نصارہ کا دعویٰ ہے کہ موجودہ نصرانیت کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رکھی، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر قائم ہے اور ان کی ملت کے پیرو ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تو آپ کی ہماری شدید مخالفتوں کے باوجود نصرانیت کی تبلیغ کرتے رہے، اور پے در پے پیش آنے والی رکاوٹوں کے باوجود انہیں اچھی کامیابی ملتی رہی۔ مگر اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا جس نے حالات کا رخ بالکل موڑ دیا۔ واقعہ کیا؟ ایک عالم، یہودی عالم جس کا نام ساؤل تھا اور نصارہ پر شدید ظلم و ستم ڈھاتا، اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ اس نے دعویٰ کیا، دمشق کے راستے پر مجھ پر ایک نور چمکا اور آسمان سے حضرت مسیح علیہ السلام کی آواز سنائی دی کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس واقعہ سے متاثر ہو کر میں نے حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور دین عیسوی پر میرا دل مطمئن ہو گیا۔ ساؤل نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے سامنے اپنے اس انقلاب کا اعلان کیا تو اکثر حواری اس کی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں تھے،
مگر سب سے پہلے برناباس حواری نے اس کی تصدیق کی، پھر اس کی تصدیق سے مطمئن ہو کر تمام حواریوں نے ساؤل کو اپنی برادری میں شامل کر دیا۔ اس کے بعد ساؤل نے اپنا نام بدل کر پولس رکھا اور حواریوں کے دوش بدوش نصرانیت کی تبلیغ میں مشغول ہو گیا، اور اس کی انت تک کوشش سے بہت سے ایسے لوگ بھی نصرانیت میں داخل ہو گئے جو یہودی نہیں تھے۔ ان خدمات کی وجہ سے نصارہ کے درمیان پولس کا اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ نصارہ اس کی ہر بات تسلیم کرتے ہیں تو رفتہ رفتہ اس نے تثلیث، حلول، کفارہ اور مصلوبیت مسیح وغیرہ عقائد باطلہ کی کھل کر تبلیغ شروع کر دی اور نصرانیت کو مسخ کر دی۔ لہذا موجودہ نصرانیت کے بانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ پولس ہے۔ تفصیل کے لیے آپ بائبل سے قرآن تک کا مقدمہ دیکھیں۔ آیت کا ترجمہ کہو، اے آسمانی کتاب والو، اپنے دین میں ناحق حد سے مت بڑھو، یہ گمراہی کا پہلا سبب ہے، اور ان لوگوں کے خیالات کی پیروی مت کرو جو قبل ازیں یعنی نزول قرآن سے پہلے بالیقین گمراہ ہو گئے۔ اور یہ پاؤل اور اس کی جماعت کی گمراہی کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ گمراہی جب گہری ہو جاتی ہے تو غضب ڈالتی ہے، تاریکی یکدم نہیں چھاتی، رفتہ رفتہ بڑھتی ہے۔ رات چھانے میں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، اسی طرح روشنی بھی یکدم نہیں پھیلتی، اس کے لیے بھی وقت درکار ہوتا ہے۔ 20 سال کی محنت کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا اور 50 سال کی محنت کے بعد اس ملک میں سنت کی روشنی پھیلی۔ ہر زوال میں بھی عرصہ لگتا ہے اور ترقی میں بھی، اور گمراہی اکابر کی شان میں غلو سے اور گمراہوں کی پیروی سے شروع ہوتی ہے، پھر غلو اور پیروی بڑھتی رہتی ہے اور گمراہی بن جاتی ہے۔ جیسے اب لوگ اکابر کو کتب الاقطاب، غوث اعظم لکھنے لگے اور ان کو مسجدوں کے پاس یا مدارس میں دفن کرنے لگے اور ان کی قبروں پر بڑے بڑے خطبے لگانے لگے اور ان کی قبروں پر مراقبے کرتے ہیں، سر جھکا کر بیٹھتے ہیں اور ذکر و فکر کرتے ہیں۔ یہی چیزیں رفتہ رفتہ اکابر پرستی میں بدل جائیں گی۔ بنی اسرائیل میں بھی جب گمراہی شروع ہوئی تو بڑھ کر کفر تک پہنچ گئی، بس زبور انجیل میں ان پر لعنت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت سے دور کر دیا اور اس کی 2 وجہ بنی۔ پہلی وجہ ان کی نافرمانی یعنی احکام شرع کی خلاف ورزی، دوسری وجہ ان کا اعتداء یعنی مسلسل غلو جو حد سے بڑھ گیا۔ جیسے مسلمان فرقوں میں جو دائرہ اسلام سے نکل گئے وہ ملعون ہے، اللہ کی رحمت میں ان کو کوئی حصہ نہیں، اللہ کی رحمت سے ان کو کوئی حصہ نصیب نہیں ہوگا۔ آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ حضرات سے یہی التماس ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے بعد لائک ویڈیو کو ضرور کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے اس کو ضرور شیئر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔